آج بھی اگر آپ نے آنے والی نسلوں کو کنفیوژن سے بچانا، میں ذاتی اپنا اگر آپ کو اوپینین دوں، نقطۂ نظر کو، میرے نزدیک یہ تفضیل کا مسئلہ، یہ کوئی مبادیات اسلام کا مسئلہ ہے ہی نہیں، فنڈامنٹلز میں سے یہ ہے ہی نہیں، یہ ان سوالات میں سے ہے ہی نہیں جو سوالات قبر میں ہونے اور ہم نے جواب دینا ہے۔ بالکل، لیکن ایز اے نالج، ایز این انفارمیشن، ہر صورت یہ ایک نالج کا حصہ تو ہے۔ اس اعتبار سے میں اس بات کی وضاحت کر رہا ہوں کہ ہمیں اپنے آنے والی نسل کو اس طرح کنفیوزڈ انفارمیشن دے کر کے آگے نہیں بڑھنا، ٹھیک ہے، ہمیں اس طرح کا ورثہ چھوڑ کے آگے نہیں بڑھنا کہ جو ہماری آنے والی جنریشن ہے وہ یہ سمجھ ہی نہ پائے کہ جنید صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں، مفتی لیاقت کیا کہنا چاہتا ہے۔ چلے آپ اس بات کو اور تھوڑا بیک چلیں، مجھے اس بات کا احساس ہے کہ ہماری یہ باتیں بھی شاید بہت سارے لوگوں کو چبھے، بالکل، لیکن بعض صورت بلکہ شاید نہیں یقیناً چبھیں، لیکن اب ظاہر ہے کہیں نہ کہیں سے کچھ سچ اور حق کی آواز میں ابھرنا ہے۔ دیکھیے کیا رسول کریم علیہ السلام کے زمانے میں وہ اصحاب، وہ اہل بیت اطہار جنہیں آپ کرائٹیریا، سٹینڈرڈ اور معیار سمجھتے ہیں، فہم قرآن کا اور فہم حدیث کا، یا آپ کہہ لیں فہم سنت کا اور فہم منشاء رسالت کا، فہم مزاج رسول کا، واہ، کون ہے؟ ہم نے تو کتابوں میں پڑھا، انہوں نے دیکھا، ہم نے کتابیں پڑھی، انہوں نے محفلیں اٹینڈ کی، کیا وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں یا ہم؟ سارا وہ بہتر جانتے۔ جب ہم حضور کے صحابہ کی تاریخ پڑھتے ہیں تو سوال، کیا صحابہ کسی ایک فرد کی افضلیت پہ جمع تھے؟ اگر اس کا جواب ہے نہیں تو یہی ہمارا مسئلہ حل کرنے کے لیے یہ بات کافی ہے۔ اٹ مینز کہ رسول کریم علیہ السلام میں جو قوم پیدا کی تھی وہ فکری غلامی اختیار کرنے والی قوم نہیں تھی، وہ حریت فکر رکھنے والی قوم۔ وہ جب سوچتے تھے تو حریت کے ساتھ، وہ جب کوئی ڈیسیژن لیتے تھے تو حریت کے ساتھ، وہ جب انالیسس کرتے تھے تو حریت کے ساتھ، وہ جب تجزیہ کرنے کے لیے وہ حقائق کا مشاہدہ کرتے تھے تو وہ آزادی کے ساتھ، وداؤٹ اینی برڈن اور وداؤٹ اینی پریشر۔ آج جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہم طریقے اصحاب پڑھیں تو پھر طریقے اصحاب تو آزادی والا ہوا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کس کو افضل جانتے ہیں؟ حضرت مولا حسن المجتبی کس کو افضل جانتے ہیں؟ حضرت سلمان فارسی کس کو افضل مانتے ہیں؟ حضرت ابو ذر غفاری کس کو افضل مانتے ہیں؟ دوسری طرف صحابہ کی ایک جماعت ہے، میں نے کہا دوسری طرف صحابہ کی ایک جماعت ہے، وہ کس کو افضل مانتے ہیں؟ حضرت عمر ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہما جیسے اکابرین ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اس وقت بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا ہمیں کوئی ایک اوپینین، کوئی ایک نقطۂ نظر نہیں ملتا، بلکہ اس حوالے سے دو بھی نہیں ملتے، مور دین ٹو۔ صحابہ کرام کی تو مختلف آراء ہمیں ملتی ہیں۔ سوال یہ ہے کیا جو صحابہ حضرت ابوبکر صدیق کو افضل مانتے تھے کسی کی جرت ہے کہ وہ کھڑا ہو کے کہ وہ صحابی غلط ہے؟ نہیں ہے تو کوئی سامنے آئے؟ وہ صحابہ جو حضرت زہرا پاک کو افضل مانتے ہیں، ہے کسی کی جرت کہ وہ صحابہ غلط تھی؟ جو صحابہ مولا علی کو افضل مانتے ہیں، حضرت امام حسن المجتبی، 5ویں خلیفہ راشد، جب آپ یہ حدیثیں سناتے ہیں تو کیا یہ حدیث صرف حضرت ابوبکر صدیق کو ریپریزنٹ کرتی ہے؟ کیا حضرت عمر کو ریپریزنٹ کرتی ہے؟ صرف حضرت عثمان کو ریپریزنٹ کرتی ہے؟ مولا علی اور امام حسن المجتبی تک نہیں جاتی؟ جو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم پر لازم ہے میرے بعد میری سنت اور میرے خلفاء کی سنت۔ تو جب خلفاء کی بات ہوئی تو خلفاء تو 5 ہیں، 5ویں خلیفہ راشد حضرت مولا حسن ہے کہ نہیں؟ تو حضرت امام حسن المجتبی نے جب مولا علی کو ضرب لگی تھی تو خطبہ دیا تھا، وہ خطبہ دیتے ہوئے کیا کہا تھا کہ لم یسبقہ الاولون ولم یدرکہ الاخرون، کہ لوگوں تم سے وہ شخص رخصت ہو رہا ہے جس کے مقام و مرتبے کو پہلے شخص اس سے آگے نہیں بڑھ سکے اور بعد والے قیامت تک اس کے مرتبے تک پہنچ نہیں پائیں گے۔ مولا علی کے بارے میں فرما رہے ہیں۔ تو کیا کسی کی جرت ہے کہ وہ کھڑے ہو کے تھے کہ مولا حسن المجتبی معاذ اللہ غلط تھے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کی جرت نہیں کہ وہ صحابہ کے ان طبقات میں سے کسی کو غلط کہے، تو سوال یہ ہے کہ آج اگر کوئی اپنے عشق و محبت کے جہان میں وہ حضرت ابوبکر صدیق کو دولہا سمجھتا ہے تو اس پر کفر کے فتوے کیوں؟ اگر کوئی اپنے عشق و محبت کی دنیا میں مولا علی کو تاجدار سمجھتا ہے اس پر فتوے کیوں؟ اگر کوئی اپنے ایمان اور اپنے عشق کی دنیا میں سیدہ زہرا پاک جیسا کسی کو نہیں سمجھتا تو اس پر فتوے کیوں؟ آج کے دور میں
یہ فتوے بازیاں کر کے امت کو بکھیرنے والوں سے میں یہ گزارش کروں گا کہ پہلے اگر جرت ہے تو ان میں سے کسی کو غلط کہیے. اگر ان میں سے کسی کو غلط کہنے کی جرت نہیں تو پھر یہ جو سودا فتوے بازیوں کا یہ مت بیچیے. خدا را نئی نسل پر رحم کھائیے. اللہ کی پاک کتاب کو معیار بنائیے. حضور علیہ السلام کی حدیث کو معیار بنائیے. مسجد نبوی کا ممبر تب تک جب تک اس ممبر پہ مصطفیٰ کریم بیٹھے تھے. سوال یہ ہے کہ کس کا تذکرہ سب سے زیادہ ہوتا تھا؟ اللہ کی پاک کتاب کی روشن آیات، ان میں سب سے زیادہ کس کا تذکرہ ہے؟